آگے امام غزالی لے آئے، کتاب کا نام ہے احیاء العلوم۔ اس کتاب کا مقام اور مرتبہ سمجھیے، آپ نے جب یہ کتاب لکھی، آپ کے دور میں چاند مولویوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ کتاب ایسی ہے، ایسی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جس مولوی نے اس کتاب پہ فتوے لگائے، رات کو سویا، کہتے 100 کوڑے اللہ کے نبی نے اس کی پیٹھ پہ مارے۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بیٹے کی کتاب کی توہین کی ہے، میری امت کے عالم کی توہین کی ہے، 100 کوڑے مارے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں جب وہ مرا، غاسل نے غسل دیا، ان کوڑوں کے نشان پشت پہ تھے۔ یہ اس کتاب کے اندر حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ جانتے ہو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کیا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی یہ ہے میری امت میں عورتیں وہ بد کردار ہو جائیں گی، وہ بد مزاج ہو جائیں گی، اور جوان جو ہوں گے وہ بدکار ہو جائیں گے۔ اصحاب رسول نے سنا حیران ہو گئے، کیوں؟ جنہوں نے عورتوں کو پردے میں آتے ہوئے مسجدوں میں دیکھا، اس کے سوا نہ دیکھا، جنہوں نے آج تک کسی ماں بیٹی کو دروازے کی چوکھٹ میں نہ دیکھا، آج تک کسی غیر محرم کو چھت کی دیواروں پہ نہ دیکھا، ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں زمانہ آئے گا عورتیں بدکار ہو جائیں گی، مرد بدکار ہو جائیں گے۔ اصحاب رسول حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے؟ جہاں عورتیں بدکار بے لگام ہو جائیں گی، جوان بدکار ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مرد عورتوں کے مشابہ ہو جائیں گے، عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی۔ آنے والے کو معلوم نہ ہوگا یہ بیٹی جا رہی یا بیٹا جا رہا ہے۔ عورتوں نے بال کٹوا دیے، لڑکوں نے بال لمبے رکھ دیے، انہوں نے کان کے چھید کروانا چھڑا دیے، لڑکوں نے کانوں میں بالیاں پہننے شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں ایسے لڑکوں کو چاہیے ایک آدھا لپسٹک بھی دے دیں، وہ بیٹا یہ بھی لگا لو، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، مشابہت کرنی ہے پوری طرح کرو۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس تن کا لباس نہ ہوگا بڑی بڑی کوٹھیوں کے، بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وقت میں برکت نہ ہوگی، سال مہینوں کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتے دن کی طرح گزریں گے، اور دن جو ہے گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، بیٹی ماں کی نافرمان ہوگی۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے کوئی بات منوانی ہوگی، وہ اس کے عیاش اور لوفر دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، تم کو تمہارا دوست ہے۔ کبھی پڑوسیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کبھی رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ آقا اس سے بھی بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قرب قیامت کی اس سے بھی بڑی نشانی آقا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت امر بالمعروف کرنا چھوڑ دے گی، نہیں ان منکر سے روکنا بھی چھوڑ دے گی۔ تمام صحابہ حیران ہو گئے، آقا ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی امت نیکی کا حکم چھوڑ دے گی، گناہوں سے روکنا چھوڑ دے گی۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ اس سے بھی بڑی نشانی نہ بتاؤ؟ اے اللہ کے نبی اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ جب امر بالمعروف ہی چلا گیا، نہیں عن منکر چلا گیا، آپ نے فرمایا نیکی کر کے غم زدہ ہوں گے تے گناہ کر کے خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھا نا، شعر پڑھتے ہیں مولا علی شیر خدا کا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ میں نہیں مانتا یہ حضرت علی کا قول ہے، اگر ہے بھی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ کیا ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا میری امت پر زمانہ آئے گا نیکی کر کے پچھتائیں گے، یار یہ نیکی ہم نے کیوں کی، گناہ کریں گے خوش ہو جائیں گے۔ ہر جمعے نبی کی سنت پر اس طرح مار کے شیشے پہ دیکھ کے کہتا اب میں خوبصورت رہا۔ جو اللہ نے تیری تخلیق بنائی تو اس پہ راضی نہ رہا، ایک نائی نے تیری صورت بگاڑ دی،
تو اس پہ خوش ہو گیا، 4 کریمیں تو نے منہ پہ لگا کے عورتوں کے مشابہ کر کے تو نے خوشی کا اظہار کیا۔ آج بیٹی دلہن بنی ہے، تیرے گھر سے رحمت جا رہی ہے، باپ پورے محلے میں ناچ ناچ کے بتاتا ہے آج میری بیٹی کی رخصتی ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ کر کے خوش ہوں گے، فخر کریں گے۔ بیٹے کی شادی ہوئی، پوری رات مجرا چلتا رہا، باپ نے چوک پہ ساروں کو بتایا، میں نے وہاں سے قوال منگائے تھے، لاہور سے میں نے ڈانسر منگوائے۔ آپ نے فرمایا میری امت پر زمانہ آئے گا کہ گناہ کر کے خوش ہوں گے اور فخر کریں گے۔ صحابہ نے پھر کیا کہا؟ دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں موت دے دینا، وہ زمانہ نہ دکھانا جس میں گناہ کر کے خوش ہوں گے اور نیکیاں کر کے غمزدہ۔ وہ یہی زمانہ ہے، کوئی اور زمانہ نہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا پریشان ہو گئے، یار مولوی ہمیں کھینچتے رہتے ہیں، ہمیں برا بلا کہتے ہیں، 2 حدیثیں میں اپنے بارے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ ٹھنڈے ہو جانا۔ آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک جہنمی کو دیکھا، یلقا فی النار، اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور سارے جہنمیوں نے جب اس کی چیخ و پکار کو سنا نا، اس کے ارد گرد گھومنے لگے، چکر لگانے لگے، کہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس جہنمی کی انتھڑیاں باہر آ گئیں، آنکھیں باہر آ گئیں۔ جیسے ہی جہنمی کے گروہ نے چکر لگایا، اس نے کہا او تو فلاں نہیں ہے، تو بہت بڑا مفتی تھا، تو عالم تھا، تو عابد تھا، تو ہمیں اچائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو وہ نہیں ہے، تجھے کیوں عذاب ہوا؟ اب اس جہنمی کا جواب سننا، وہ کہے گا تمہیں حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس سے مراد مولوی ہیں، خطیب ہے۔ اگلی حدیث حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے اپنی امت میں چاند لوگوں کو دیکھے جو کینچیوں کے ساتھ اپنے ہونٹ اپنی زبانیں کاٹ رہے تھے، پھر اللہ ہونٹ عطا فرماتا، پھر زبان کی تخلیق ہوتی، پھر کاٹتے۔ ایک سوئی لگے نا اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ عالم وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ ہوا ہو۔ کینچی کے ساتھ ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ثم ہؤلاء خطباء من امتی، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ آپ کی امت کے مفتی ہیں، یہ آپ کی امت کے عالم ہیں، جنہیں فون کرتے تھے امام حسن کی شان 20,000، امام حسین کی شان 30,000، ماں کی شان 20,000، باپ کی شان فری پڑھیں گے۔ باپ کی شان مفت پڑھیں گے نا، کون سنتا ہے، کون عزت کرتا ہے؟ اچھا ماں کی عظمت میں نام 7,000 روپیہ، باپ کی عظمت میں نام 2,000 روپیہ، سٹیج پہ پیسے الگ ہوں گے، کھانا الگ ہوگا۔ یہ وہ بدکار مولوی ہے، یہ وہ ملا ہے جو منبر پہ بیٹھ کر آپ کی امت کو اچھائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اچھے کام نہ کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے لیکن خود کبھی انہوں نے اپنے گربان میں جھانک کے نہ دیکھا۔ تیسرا صحابہ کرام کو فرمایا، آخری بات جو آپ کے لیے قابل غور ہے، آپ نے فرمایا صحابہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، چوکوں پہ نہ بیٹھے کرو راستے میں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا پھر راستے کے 3 حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرو۔ آقا وہ 3 حقوق کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا رد السلام، کوئی بھی آئے چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا غض البصر، چاہے کسی کی بیٹی جا رہی ہو، کسی کی ماں وہاں سے گزر رہی ہو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ آقا تیسرا آپ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، جو بھی آئے اسے اچھائی کا حکم دو تے برائی سے روکو۔ اور امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ویسے ایک خلیفہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، لیکن امام حسن فرماتے ہیں سنو
نبی کا جو امتی امر بالمعروف کرے گا، اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنا خلیفہ بنا کر جنت میں بلائے گا۔ آپ نے نیت کر لینی آج کے بعد، کوئی بھی ہو، رک گیا ٹھیک ہے، نہ رکا وہاں سے چلے جائیں، آپ نے اپنا حق ادا کر لیا۔ یہ ذہن سے نکال دے، وہ کرتے وہ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ تیرے نبی کے امت میں تیرے بھائی ہے، تیرے بھائی شریک ہے، تیرا حق بنتا ہے، تو نے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔